تذکرۃ الاولیاء کے اندر ہے، حضرت ربیع بن خثیم فرماتے ایک دن میرے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی، بھائی حضرت تو ویسے کرنی، ایک تابعی بھی ہے اور اللہ کا بہت بڑا ولی بھی ہے، کیوں نہ میں جا کر اس سے ملاقات کروں، ان سے فیوز و برکات حاصل کروں۔ ربیع بن خثیم فرماتے میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی، میں نے سارے کام کاج کو سمیٹا اور اپنے گھر سے نیت لے کر چلنا شروع ہو گیا اور سیدھا چلتے چلتے ویسے کرنے کی بارگاہ کے اندر پہنچ گیا۔ حضرت ربیع بن خثیم فرماتے میں جناب حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت کے اندر پہنچا، جس وقت آپ کی بارگاہ کے اندر پہنچا، فجر کی نماز کا وقت تھا، میں نے کیا دیکھا آپ نماز فجر کے اندر مشغول ہیں۔ فرماتے میں نے بھی نماز فجر ادا فرمائی، میرا خیال یہ تھا نماز فجر کے بعد آپ سے ملاقات ہو جائے گی، آپ سے گفتگو شنید ہو جائے گی، لیکن جب نماز فجر ختم ہوئی جناب ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کھول کر تلاوت کرنا شروع ہو گئے، تلاوت ختم کی، اللہ کی یاد کے اندر لگ گئے، ذکر اذکار کے اندر لگ گئے، اوراد و وظائف کرنا شروع ہو گئے، درود و سلام پڑھنا شروع ہو گئے۔ میں انتظار کے اندر بیٹھ گیا، جب آپ اوراد و وظائف کر کے اپنے معمولات سے فارغ ہوں گے تب آپ سے ملاقات کروں گا، آپ سے گفت و شنید کروں گا۔ فرماتے انتظار کرتے کرتے زور کی نماز کا وقت ہو گیا، حضرت ویسے کرنی زور کی نماز کے اندر مشغول ہو گئے، میں بھی زور کی نماز کے اندر مشغول ہوا۔ میرا خیال تھا زور کے بعد ملاقات ہو جائے گی، لیکن زور کی نماز مکمل ہوئی، پھر آپ تلاوت کے اندر لگ گئے، ذکر اذکار کے اندر لگ گئے، پھر اوراد و وظائف کے اندر لگ گئے۔ انتظار میں بیٹھا رہا کب فارغ ہوں گے ملاقات کروں گا، لیکن انتظار کرتے کرتے عصر کا وقت بھی ہو گیا، عصر کی نماز پڑھی، پھر اسی طرح اللہ کی یاد کے اندر مشغول ہو گئے، پھر مغرب کا وقت ہو گیا، مغرب کی نماز ادا کی، اس کے بعد بھی ذکر اذکار کے اندر مشغول ہو گئے۔ حضرت ربیع بن خثیم فرماتے کائنات والوں ایک دن گزرا، ایک رات گزری، دوسرا دن گزرا، دوسری رات گزری، تیسرا دن گزرا، تیسری رات گزری، ایک لمحہ بھی میں نے ویسے کرنے کو فارغ نہیں پایا۔ ہر لمحے اللہ کی بندگی کے اندر، اللہ کی یاد کے اندر، تسبیح و تحمید کے اندر، اللہ کے ذکر کے اندر لگے ہوئے گئے۔ اچانک تھوڑی سی اونگ آئی، ہلکی سی نیند آئی، فوراً رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کر پیش کرتے گئے، یا رب ذوالجلال میں اس نیند سے، اس اونگ سے تیری پناہ چاہتا ہوں، یا اللہ میں اس اونگ سے، اس نیند سے۔ حضرت ربیع بن خثیم فرماتے ہیں 3 دن اور 3 راتیں مسلسل میں نے آپ کو اللہ کی بندگی کے اندر پایا، اللہ کے ذکر کے اندر، اللہ کی یاد کے اندر، تسبیح و تحمید کے اندر، قرآن کی تلاوت کے اندر پایا۔ نہ آپ کو بھوک کی فکر، نہ پیاس کی فکر، نہ دنیا کے کام کاج کی فکر، نہ کسی اور چیز کی فکر، بس ہر لمحہ اللہ کی بندگی اور اللہ کی یاد کے اندر لگے ہوئے۔ 3 دن 3 راتیں انتظار کی، مگر 10 منٹ بھی ایسے نہیں ملے کہ فارغ بیٹھے ہوئے جا کر ان سے بات کروں، ان سے ملاقات کروں، ان سے کوئی سوال جواب کروں۔ فرماتے ہیں 10 منٹ بھی مجھے نہیں ملے۔ 3 دن 3 راتیں گزارنے کے بعد میں واپس پلٹ آیا۔ میں نے سوچا کہ یہ اللہ کا بندہ، اس کا رب کے ساتھ تعلق کتنا مضبوط ہے کہ یہ اللہ کی یاد سے ایک لمحہ بھی غافل نہیں ہوتا، ایک لمحہ بھی دور نہیں ہوتا، لہٰذا مجھے واپس ہی چلا جانا چاہیے، عبد اور معبود کے درمیان خلل نہیں ڈالنا چاہیے۔ فرماتے 3 دن 3 راتیں گزارنے کے باوجود بھی ملاقات نہیں ہو سکی، اور یہی ویسے کرنی ہے جن کے بارے میں تفسیر حسینی کے اندر آتا ہے اور کیمیائے سعادت کے اندر آتا ہے کہ آپ کی عبادت خدا بندی کا یہ عالم تھا کہ ساری رات اللہ کی بندگی کے اندر گزرتی تھی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ پوری رات صرف قیام کے اندر گزر جاتی تھی، کبھی کبھی پوری رات رکوع کے اندر گزر جاتی تھی، اور کبھی کبھی پوری رات سجدے کے اندر گزر جاتی تھی۔ ایک دن ایک بندے نے سوال کیا، ہے ویسے کرنی، ہم بھی انسان ہیں، آپ بھی انسان ہیں، ہم 10 منٹ کا قیام کرتے ہیں، 10 منٹ کا رکوع اگر کرتے، 10 منٹ اگر سجدہ کرتے، تھوڑی سی نماز ہماری لمبی ہو جاتی ہے، ہم تھک جاتے ہیں، امام صاحب تھوڑی سی نماز لمبی کر دیں، ہم تو پیچھے تھک جاتے ہیں، تھوڑی دیر ہم سے قیام نہیں ہوتا، ہم سے رکوع نہیں ہوتا، سجدہ نہیں ہوتا، اور آپ پوری رات قیام کے اندر گزار دیتے ہیں، پوری رات رکوع کے اندر، پوری رات سجدے کے اندر گزار دیتے ہیں۔ ویسے کرنی، آپ کے اندر یہ طاقت کہاں سے آئی، آپ کے اندر اتنی توانائی کہاں سے آئی کہ آپ پوری رات رکوع اور سجدے کے اندر اور قیام کے اندر رب کی بندگی کے اندر گزار دیتے گئے؟ تو بندہ کہتا ہے جب میں نے سوال کیا، جناب ویسے کرنی نے لمبا سا سانس لیا، لمبی سی آہ بھری اور فرمایا یہ تو رات تو مختصر سی رات ہے، کاش ازل سے لے کر ابد تک ساری کی ساری زندگی ایک رات کے اندر تبدیل ہو جاتی، ایک رات میں کنورٹ ہو جاتی۔ فرماتے ہیں وہ ساری کی ساری رات ایک رکوع یا ایک سجدے کے اندر گزار دیتا۔ فرماتا ہے یہ رات تو ہے ہی کچھ نہیں، 10 12 14 گھنٹے، اگر ساری زندگی ازل سے لے کر ابد تک کہ یہ ساری زندگی ایک رات بن جائے
فرمایا وہ ساری کی ساری رات میں ایک سجدے کے اندر یا ایک رکوع کے اندر بسر کر دو۔ یہ آپ کی بندگی کا عالم تھا۔ اور پھر وہ بالوالدین احسانہ پر عمل کیسے تھا؟ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی ایک بڑھیا ماں تھی جو آنکھوں سے نبینا تھی اور جسم کمزور ہو چکا تھا، بڑھیا تھی، معذور تھی، چل پھر نہیں سکتی تھی، خود کھا پی بھی نہیں سکتی تھی۔ حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن کو لوگوں کے اونٹ چراتے تھے، مزدوری کرتے تھے، لوگوں کے اونٹ چرا کر پیسے کماتے اور پھر ان پیسوں سے آ کر اپنی والدہ کی خدمت کرتے، والدہ کی دوائی کا، والدہ کی خوراک کا، لباس کا اہتمام کرتے، پھر ساری رات اپنی والدہ کی خدمت کے اندر گزارتے، خود اپنے ہاتھ سے کھلاتے، خود اپنے ہاتھ سے پلاتے، اور ساری زندگی حضور کا زمانہ پایا ہے لیکن حضور سے ملاقات کے لیے نہیں جا سکے۔ کس لیے؟ کہ ماں اتنی معذور تھی، کمزور تھی، آنکھوں سے نبینا تھی، سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا، سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا۔ اگر اکیلے حضور کی ملاقات کے لیے مدینہ جاتے، چونکہ یمن کے رہنے والے تھے، یمن سے مدینہ بہت بڑا سفر تھا، اگر اکیلے جاتے تو ماں کو سنبھالنے والا، ماں کی دیکھ بھال کرنے والا، ماں کی خوراک اور پانی اور لباس کا اہتمام کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ اگر ماں کو ساتھ لے کر جاتے تو اتنے وسائل نہیں تھے، ساری زندگی حضور کی خدمت کے اندر نہ جا سکے، تو آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی، اپنی اماں جان سے اجازت مانگی۔ ماں نے کہا بیٹا اجازت دوں گی لیکن اس شرط پہ جاؤ مدینے، جاتے ہوئے جو وقت لگے گا اور آتے ہوئے جو وقت لگے گا، اس کے علاوہ مدینے جا کے اگر حضور مدینے میں موجود ہوئے تو حضور سے ملاقات کر کے فی الفور آ جانا، اور اگر حضور مدینے سے باہر کسی سفر میں، کسی جہاد کے لیے یا کسی اور معاملے کے لیے، حج اور عمرے کے لیے، کسی اور معاملے کے لیے اگر حضور مدینے سے باہر ہوئے، ایک دن بھی حضور کا انتظار نہیں کرنا، فی الفور تم واپس آ جانا۔ اب ماں سے اجازت لے کر گئے، مدینے پہنچے، یمن سے مدینے پہنچے، لیکن خدا کا کرنا کہ آقا حضور مدینے کے اندر موجود نہیں تھے۔ آقا حضور مدینے میں موجود، چونکہ ماں کا حکم تھا انتظار نہیں کرنی، فی الفور واپس آ جانا ہے۔ مدینے گئے، حضور کا پتہ گیا، حضور مدینے سے باہر تھے، وہیں سے واپس پلٹ کیا۔ پھر ساری زندگی حضور سے ملاقات نہیں ہو سکی، حضور کی زیارت نہیں ہو سکی، ساری زندگی ماں کی خدمت کے اندر گزاری، اور پھر کمال کیا ملا، پھر شان کیا ملی۔ میرے آقا حضور سرکار مدینے جب پلٹ کے آئے نا مدینے، میرے آقا حضور نے ایک نور دیکھا، میرے آقا حضور نے فرمایا او میرے صحابہ، مدینے میں کوئی نیا بندہ تو نہیں آیا تھا، کوئی نیا بندہ، کوئی باہر کا بندہ تو نہیں آیا تھا؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ اور تو کوئی نہیں آیا تھا، یمن سے اویس نامی ایک شخص آیا تھا، قرن بستی کا رہنے والا تھا، آقا حضور وہ آیا تھا۔ میرے آقا حضور سرکار مدینہ نے فرمایا سنو، یہ جو نور دکھائی دے رہا ہے یہ نور اویس کرنی کا نور ہے جسے بطور ہدیہ یہاں پہ چھوڑ کے گیا ہے۔ اور میرے آقا حضور سرکار مدینہ کی ایک روایت یہ بھی ہے، میرے آقا حضور نے فرمایا کہ یمن سے مجھے رب کی رحمت کی، رب کی محبت کی خوشبو آتی ہے۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ یمن کے اندر ایک اویس نامی شخص ہے، فرمایا اویس نامی شخص ہے جو اپنی ماں کی خدمت کے اندر لگا ہوا ہے، فرمایا تم میں سے جو کوئی بھی ملے اویس کرنے کو، فرمایا اس سے میری امت کے لیے دعا کروانا، اس سے اب ہے تابعی، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تم میں سے جس کی ملاقات اویس کرنی سے ہو وہ میری امت کے لیے دعا کروائے۔ فرما اویس کرنی کی ایک دعا کے صدقے اللہ میری امت کے گناہ گاروں کی، بنی ربی کی بکریوں کے بالوں کے برابر شفاعت فرمائے گا۔ اور مشکات شریف کی ایک اور روایت ہے، میرے آقا حضور فرماتے ہیں کرن کی بستی کے اندر ایک بندہ رہتا ہے جس کا نام اویس کرنی ہے، جو اپنی بڑی ماں کی خدمت کے اندر لگا ہوا ہے، اور اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے میری بارگاہ میں حاضر نہ ہو سکا، میری ملاقات کا شرف حاصل نہ کر سکا۔ فرمایا اے علی، اے عمر، میرے بعد تم اس اویس سے ملو گے، اس اویس سے تمہاری ملاقات ہوگی۔ اے عمر، اس اویس کرنی سے، اے علی، اس اویس کرنی سے تم نے میری امت کے لیے دعائیں مغفرت کروانی ہے، اس لیے کہ اویس دعا کرے گا، اللہ اویس کی دعا کے صدقے میری امت کے گناہ گاروں کی، قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر مغفرت فرما دے گا۔ اس کی ایک سفارش سے قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر میری امت کی گناہ گاروں کو بخش دے گا۔ اب یہ مقام ملا کس وجہ سے ملا؟ اللہ کی بندگی کی وجہ سے ملا یا ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے ملا؟